بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 191۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے تکلم میں یا حکم میں، حصے 2۔ حقیقت مجاز صریح کنایہ، اس سے متعلق مباحث چل رہے تھے۔ حقیقت اور مجاز سے متعلق متفرق مضامین علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں یہ بحث تھی کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ تو ہے، لیکن یہ تکلم کے حق میں ہے یا حکم کے حق میں، تو اس میں اختلاف ذکر کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ تکلم کے حق میں ہے اور صاحبین کے نزدیک یہ حکم کے حق میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک جس لفظ سے آپ مجاز مراد لے رہے ہیں اس لفظ کا حقیقی معنی بھی درست ہو، اور یہ اس کا مفہوم درست ہونا کافی ہے، اس کا خارج میں متفرع ہونا اور منطبق ہونا اور اس کا حکم کا ثابت ہونا ممکن ہونا ضروری نہیں ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک اس کا خارج میں حکم بھی ثابت ہو سکتا ہو اور آپ مجاز کی طرف جاتے ہوں۔ اور اس سلسلے میں مثال دی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنے سے بڑے غلام کو کہے، بڑی عمر کے غلام کو کہے، مثلا ایک شخص ہے، اس کی عمر 40 سال ہے اور اس کے پاس جو غلام ہے وہ بوڑھا ہے اور وہ 80 سال کا ہے، اور یہ اس سے کہے ھذا ابنی، اور اس سے وہ آزاد مراد لے رہا ہو تو یہ آزاد ہو جائے گا۔ صاحبین کے نزدیک اس سے آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ ھذا ابنی یہ اپنے سے بڑی عمر والے شخص کو بطور حقیقی کہنا، معنی حقیقی کہنا چونکہ درست نہیں ہے، لہذا مجاز کی طرف بھی ہم اس طرح نہیں جا سکتے۔ پھر پچھلے سبق میں یہ بتایا تھا کہ امام صاحب کے نزدیک ھذا ابنی اپنے سے بڑی عمر والوں کو بتانا، اس میں 2 تشریحات کی گئی تھی۔ ایک تشریح ہے کہ ھذا ابنی سے ڈائریکٹ آپ ھذا ابنی کو مجاز لے ھذا حر سے، اور ایک یہ کہ ھذا ابنی مراد منہ البنوت، یعنی اپنے بیٹے کو حقیقی طور پر کہنا، اس سے مجاز لیا جائے۔ تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ درست یہ اچھا یہ ہے کہ اس مقام میں کہ ہم اس کو یہ دوسری تشریح مراد لے لیں۔ اس سلسلے میں دوسری بات علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں جو آج کے سبق میں ہے، وہ یہ ہے والامر الثانی ان فخر الاسلام رحمہ اللہ قال انه يشترط صحة الاصل من حيث انه مبتدا وخبر موضوع للاجاب بصيغته وقد وجد ذلك، فإذا وجد وتعذر العمل بحقيقته بالمعنى الحقيقي فصحة الأصل من حيث إنه مبتدا وخبر وتعذر العمل بالمعنى الحقيقي مخصوصان بهذا ابني، أما هذا حر فإنه صحيح مطلقا والعمل بحقيقته غير متعذر، فعلم أن الأصل هذا ابني مراد به البنوة۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں یعنی ھذا ابنی کو ھذا حر سے مجاز نہ مراد لینا، بلکہ ھذا ابنی کو ھذا ابنی مراد بنوت سے مجاز مراد لینا زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فخر الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل کے صحت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس اعتبار سے کہ مبتدا اور خبر ہے وہ ایجاب کے لیے اپنے صیغے کے ساتھ وضع ہے، وہ یہاں موجود ہے۔ ھذا ابنی، ھذا مبتدا اور ابنی خبر ہے، لغت کے لحاظ سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فیضا وجدہ، جب یہ موجود ہے اور اس کے حقیقت پر عمل ممتنع ہے، معنی حقیقی پر یہ عمل نہیں ہو سکتا، تو اصل کی صحت اس اعتبار سے کہ وہ مبتدا خبر ہے اور اس کے معنی حقیقی پر عمل متعذر ہے، یہ ھذا ابنی کے ساتھ مخصوص ہے کہ وہ اس کا حقیقی معنی مراد لے ھذا ابنی۔ اگر آپ ھذا حر مراد لیتے ہیں تو وہ تو مطلقاً صحیح ہے اور اس کی حقیقت پر عمل کرنا غیر متعذر ہے، کیونکہ یہ غلام ہے اور غلام کو ھذا حر کہہ رہے ہیں، تو یہ تو درست ہونا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل ھذا ابنی مراد بہ البنوۃ ہونا چاہیے، تاکہ یہاں یہ مسئلہ صحیح طریقے سے اس اختلاف واضح ہو۔ فحاصل الخلاف، حاصل خلاف یہ ہے انه اذا استعمل لفظ، ایک لفظ استعمال کیا جائے اور اس سے معنی مجازی مراد لیا جائے، تو کیا معنی حقیقی کا ممکن ہونا شرط ہے ان لفظ کے ساتھ یا نہیں؟ صاحبین کے نزدیک معنی حقیقی کا ممکن ہونا شرط ہے، تب جب معنی حقیقی ممتنع ہو تو مجاز صحیح نہیں ہے، اور صاحبین کے نزدیک یہ بات نہیں ہے،
بلکہ لفظ کے صحیح کے لیے صحت کے لفظ عربیت کے اعتبار سے صحیح ہونا کافی ہے مجاز کی طرف جانے کے لیے. تو بہرحال یہ آخری الفاظ میں اس کی کا خلاصہ ہو گیا. اب اس مذاہب کے بیان کرنے کے بعد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اب دلائل بیان فرما رہے ہیں. علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ چنانچہ فرماتے ہیں صاحبین کے دلائل پہلے ذکر کرتے ہیں، پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دلیل ذکر کرتے ہیں. لہما ان فی المجاز ينتقل الذهن من الموضوع له الى لازمه فالثاني أي اللازم موقوف على الأول الموضوع له فيكون اللازم خلفا وفرعا للموضوع له وهذا هو المراد بالخلفية في حق الحكم فلا بد من إمكانه إمكان الأول وهو المعنى الموضوع له لتوقف المعنى المجازي عليه. وأيضا بناء على أن الأصل المتفق عليه أن من شرط صحة الخلف إمكان الأصل كما في مسألة مس السماع فإن إمكان الأصل فيها شرط لصحة الخلف. صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ مجاز میں ذہن موضوع لہو سے لازم کی طرف منتقل ہوتا ہے، پر دوسرا یعنی جو لازم ہے یہ پہلے پر موقوف ہے، یعنی موضوع لہو پر موقوف ہے، تو لازم خلف اور فرع ہوا موضوع لہو کے لیے، اور یہ مراد ہے حق حکم میں خلفیت، لہذا اول کا ممکن ہونا ضروری ہے اور وہ معنی موضوع لہو ہے کیونکہ معنی مجازی اس پر موقوف ہے. اور صاحبین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہاں متفق علیہ اصول ہے کہ خلیفہ کے لیے صحت کے لیے شرط یہ ہے کہ اصل ممکن ہو، جس طرح کہ مس سما کا مسئلہ ہے تو اس میں اصل کا امکان خلیفہ ہونے کے لیے شرط ہے. تو بہرحال اس عبارت میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاحبین کی دلیل ذکر کی ہے. صاحبین یہ کہتے ہیں کہ موضوع لہو کا کے حکم مجاز یہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کے حق میں، یعنی اس لفظ سے جس سے آپ مجاز مراد لے رہے ہیں اس کا حقیقی معنی بھی ممکن ہونا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ کہ مجاز اس کا خلیفہ ہے اور مجاز میں ذہن موضوع لہو سے لازم کی طرف جاتا ہے، تو یہ جو دوسرا ہوتا ہے یعنی مجاز یہ پہلے پر موقوف ہوتا ہے. اگر پہلا معنی درست ہو تو جب یعنی دوسرا معنی ہم مراد لے سکیں گے اور اس سے ذہن اس کی طرف منتقل ہوگا، لہذا اس کا ممکن ہونا ضروری ہے. اور اس سلسلے میں صاحبین اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ ہمارے یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور ہمارا سب کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ جب مجاز کی طرف جائیں گے تو مجاز کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اصل وہاں ممکن ہو. جب اصل ممکن نہیں ہو تو مجاز کی طرف نہیں جا سکیں گی. انہوں نے مثال دی ہے کہ جیسے مس سما کا مسئلہ ہے. مس سما کا مسئلہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ خود ذکر کیا ہے، وہ ہم ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں وصورة المسألة أن يحلف بقوله والله لا مسن السماء يجب الكفارة لأن الكفارة خلف عن البر ففي كل موضع يمكن البر ينعقد اليمين وتجب الكفارة وفي كل موضع لا يمكن البر لا ينعقد اليمين ولا تجب الكفارة. ففي مسألة مس السماء البر وهو مس السماء ممكن في حق البشر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وإن حلف لأشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه لا يجب الكفارة لأن الأصل هو البر غير ممكن فالمستشهد هاتان المسألتان والفرق الذي بينهما وإنما لم نذكر في المسن مسألة الكوز لأن المعتاد في كتبنا ذكرهما معا فكل منهما ينبئ عن الآخر. سورہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر یہ قسم کھائے کہ میں اللہ کی قسم میں آسمان کو ضرور بھی ضرور ہاتھ لگاؤں گا تو اس کے بارے میں حکم یہ کہ کفارہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ کفارہ یہ قسم پوری کرنے کا خلیفہ ہے. بس ہر وہ جگہ جس میں قسم پوری کرنا ممکن ہو تو یمین منعقد ہو جائے گا اور کفارہ واجب ہو جائے گا، اور ہر وہ جگہ جس میں قسم پوری کرنا ممکن نہ ہو تو یمین منعقد نہیں ہوگا اور کفارہ واجب نہیں ہوگا. مسئلہ مس سما میں بر یعنی آسمان کو ہاتھ لگانا ممکن ہے انسان کے لیے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ میں وہ پانی ضرور بھی ضرور پیوں گا جو اس کوزے میں ہے، جبکہ اس حال میں اس کوزے میں پانی نہیں تھا، تو کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اصل یعنی قسم کو پوری کرنا یہاں ممکن نہیں ہے. تو دراصل یہاں تو اس مسئلے کے لیے جو دلیل ہے، استدلال ہے،
وہ یہ دو مسئلے ہیں اکٹھے اور ان کے درمیان فرق ہے بیان کرنا ہے، لیکن ہم نے متن میں صرف مسئلہ کوز کو ذکر کیا کیونکہ ہماری کتابوں میں معتاد اور معروف یہ ہے کہ ان دونوں کو اکٹھے ذکر کیا جاتا ہے، تو ایک مسئلے کو ذکر کرنے سے دوسرے مسئلے کا خود معلوم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ صاحبین کا مسئلہ ذکر کر رہے کہ یہ ہمارے نزدیک بالاتفاق یہ مسلک ہے کہ آپ مجاز کی طرف اس وقت جائیں گے کہ جب اصل ممکن ہو، اس کے لیے ہم مسئلہ سما اور مسئلہ کوز کو ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت ایک مثال، دو مثالیں نظر آتی ہے لیکن در حقیقت ایک مثال ہے، یعنی فرق بیان کرنا ہے دو چیزوں کے درمیان کہ جہاں ممکن ہو جہاں ممکن نہ ہو۔ تو جہاں ممکن ہو اس کی مثال ہم دیتے ہیں واللہ لا مسن سما، کسی شخص نے یہ قسم کھائی، قسم کے سلسلے میں یہ ایک اصول ہے کہ قسم میں کفارے کی طرف، قسم میں اصل تو یہ ہے کہ آدمی وہ چیز پوری کرے، مثلا کوئی شخص کہے کہ میں آج 10 رکعت نماز پڑھوں گا، تو اب اس کے لیے جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ آج 10 رکعت نماز پڑھے، لیکن اگر وہ آج 10 رکعت نماز نہیں پڑھتا تو پھر اب دوسرا جو مرحلہ ہے کفارے کا اس کی طرف ہم جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا یعنی قسم کھائے کہ اصل اس کے لیے ممکن ہی نہ ہو تو کیا کیا جائے گا، تو اس میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ کلام لغو ہو جائے گا اور کفارے کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس کے لیے اس بات کو سمجھانے کے لیے وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ مثلا کوئی شخص کہے کہ اللہ کی قسم میں آسمان کو ہاتھ لگاؤں گا، اب ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ آسمان کو ہاتھ لگانا یہ ناممکن ہے، لیکن اصولی طور پر عقلی طور پر چونکہ ممکن ہے، تو جب کسی چیز کا کچھ امکان بھی ہو تو ہم کفارے کی طرف چلے جائیں گے، چونکہ وہ مشکل ہے اس کے لیے، اور یا اس نے اس پر عمل نہیں کیا، آسمان کو ہاتھ نہیں لگایا، تو ہم کفارے کی طرف چلے جائیں گے۔ اور آسمان کو ہاتھ لگانا ممکن ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے ہیں، تو لہٰذا آسمان کو ہاتھ لگا ہے اور یہ امکان میں ہے۔ اور دوسری مثال وہ دیتے ہیں کہ جو امکان بھی نہ ہو، کہ اگر کوئی شخص کسی کوزے کی طرف، کسی برتن کی طرف اشارہ کرے کہ اس برتن میں ابھی جو پانی ہے میں وہ ضرور بھی ضرور پیوں گا اللہ کی قسم، اور جب ہم نے اس میں دیکھا تو اس میں پانی نہیں تھا، تو اب اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ اصل یعنی اس پانی کا پینا ممکن نہیں تھا، تو کفارہ اس پر لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسا مسئلہ ہو کہ مثلا اس نے ایک گلاس کی طرف اشارہ کیا اور اس میں پانی تھا کہ میں اللہ کی قسم یہ پانی پیوں گا، اور وہ پانی موجود تھا لیکن اس نے پانی کو بہایا اور پیا نہیں، تو اب اس سلسلے میں اس پر کفارہ لازم آ جائے گا کیونکہ اصل ممکن تھا اور اس نے اس پر عمل نہیں کیا، اور اب اصل پہ عمل نہیں کیا تو مجاز کی طرف ہم چلے جائیں گے اور وہ کفارہ ہے۔ تو یہ اس مسئلے سے صاحبین استدلال کرتے ہیں کہ اس میں آپ حضرات بھی یہی کہتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور تمام علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ آپ حضرات اصل ممکن ہونے کو شرط قرار دیتے ہیں، تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ مجاز کے لیے شرط ہے کہ اس کا جو اصلی حکم ہے، حقیقی حکم ہے، اس کا جو ثبوت ہے وہ بھی ہو سکتا ہو، لیکن کسی وجہ سے آپ مجاز کی طرف جا رہے ہو۔ یہاں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ اس اپنے متن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اوپر متن میں ہم نے جب اس کی مثال ذکر کی صاحبین کی طرف سے تو ہم نے صرف کما فی مسئلۃ مس سما ذکر کیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حالانکہ یہ دونوں مسئلے اکٹھے ذکر کرنے چاہیے، کما فی مسئلۃ سمائی والکوزی، کیونکہ اصل میں فرق بتانا مقصود ہے، تو اس کا جواب یہ دیا کہ دراصل دلیل تو یہ دونوں مسائل ہیں، ان کو کے درمیان فرق بتانا ہے، لیکن ہم نے متن میں اس کو اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ مس سما ذکر کرنے سے مسئلہ کوز خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے، اور یہ کتب میں اتنا مشہور ہے کہ ذہن اس سے دوسری کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم نے اس لیے ذکر نہیں کیا۔ یہ صاحبین کے دلائل تھے، اور اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کیا دلیل ہے اور اس دلیل سے وہ جواب کیا دیتے ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں ہم بیان کریں گے۔ آج کا سبق جو کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ایک مسئلہ ہے حقیقت اور مجاز سے متعلق کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کے حق میں یا تکلم کے حق میں۔ اس سلسلے میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے تکلم کے حق میں، یعنی اس
اس لفظ کا حقیقت پر لغت کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے دلالت کرنا کافی ہے، اور اس کا حقیقی معنی اس سے لینا ممکن ہے، صرف یہ کافی ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کا خارج میں واقع ہونا بھی ضروری ہے اور وہ ممکن بھی ہو۔ اگر حقیقی معنی ممکن نہ ہو تو پھر مجاز کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید بحث اگلے سبق میں کرتے ہیں۔